مطلب دیکھیں نا فرینچ بھی گئے ہیں مطلب کالونائز کرنے کے لیے, برٹش بھی گئے ہیں, پورچوگیز اسپینش بھی گئے ہیں. آپ دیکھیں جہاں برٹش گئے ہیں نا وہاں پہ انہوں نے اسٹیٹس ایسی بنائی ہیں. آپ دیکھیں آسٹریلیا میں جا کے ایبوریجنی پاپولیشن کو وائپ آؤٹ کر دیا. امریکہ میں جب گئے ہیں وہاں پہ نیٹو امریکنز کو وائپ آؤٹ کر دیا. ٹھیک ہے, ساؤتھ امریکہ کی سائڈ پہ دیکھیں جو نا ساؤتھ افریقہ میں وہاں پہ زولو پاپولیشن کو وہاں پہ وائپ آؤٹ کر دیا. ان کا بلو پرنٹ ہی ہے. اور جب یہی برٹش بیلفورٹ ڈکلیریشن کے سائے تلے جب یہ یہاں پہ آتے ہیں فلسطین میں, بالکل وہی بلو پرنٹ ہے کہ جو لوکل پاپولیشن ہے نا اس کو تو آپ نے گاجر مولی کی طرح کاٹنا ہے, وہ تو اس کو تو انسان کا بچہ سمجھ رہے ہیں. کشمیر کا بھی مسئلہ ان کا ہی بنایا ہوا ہے. بالکل بالکل کشمیر کا بھی مسئلہ ان کا ہی بنایا ہوا ہے, کیونکہ یہ اپنا کچھ نہ کچھ چھوڑ کے اثر ضرور جاتے ہیں. تو اصل میں جو انہوں نے کیا, اور اب سب سے بڑی بات یہ کہ جب انہوں نے 1940s میں جب انہوں نے ملٹری گروپس بنا دیے, انہوں نے ٹیررسٹ ایکٹس کیے, پوری دنیا نے مانا یہ ٹیررزم ہوا ہے. برٹن نے ان کو ریوارڈ کیسے کیا, کہا تمہیں اپنی اسٹیٹ دے دیتے ہیں. مطلب the terrorists were rewarded for committing acts of terrorism. یہ اور ان کو اتنا آپ نے آنر کیا, برطانیہ میں جا کے آنر کیا کہ چلو مبارک ہو تمہاری اسٹیٹ آ گئی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس قسم کی پریزیڈنٹس آپ سیٹ کر رہے ہیں. مطلب آپ لوگوں کو اس طرح سے یعنی ٹیررسٹ ایکٹ کرنے پہ آپ نے سراہا ہے ان کو. ویسے مطلب کتنی ہپوکریسی اور ڈبل اسٹینڈرڈ. ٹیررسٹ کے پیچھے لارڈ روتھشائلڈ جیسے لوگ تھے. بالکل اس وجہ سے ان کو وہ مل گیا جو وہ چاہتے تھے. اور جو برٹش پولیٹیکل سسٹم ہے آج بھی وہ ہیویلی انفلوئنسڈ ہے زائنسٹ سے. بلکہ بورس جانسن جو آج کے برٹش پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے بوانگ دوہل کھل کے کہا کہ میں ایک زائنسٹ ہوں. ان کے کچھ منسٹرز ہیں وہ اپنی ریسپیکٹس پے کرنے جاتے ہیں اسرائیل کہ ہمیں قبول کر لیں آپ. یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی طاقت کس طرح حاصل کر لی ایک چھوٹے سے مجمع نے, ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی نے پوری دنیا کو یرغمال بنا لیا. اور وہ کیوں بنایا, اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک بات کی داد ان کو دینی چاہیے. ایک بات کا ہم جو ہے وہ ایک بات کو مان بھی لیتے ہیں, تسلیم کر لیتے ہیں, وہ یہ کہ اپنے مقصد میں بظاہر یہ لوگ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں اور فوکسڈ ہیں. دے آر ویری فوکسڈ. ان کا تمام مقصد یہی ہے کہ ہم فلسطین کے علاقے کو کمپلیٹلی جو ہے اس پہ قبضہ کر لیں اور کوئی کچھ بھی نہ کر سکے. اور مغربی دنیا پر جو اپنا انفلوئنس ان کا ہے وہ ایگزرٹ کرنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ فلسطین کے معاملے میں ہماری سپورٹ کی جائے. بالکل, یعنی یہاں پر ہمیں نہ چھیڑا جائے. اور اسلامو فوبیا جو مغربی دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے, یہ ایک اور نقطہ میں اٹھاتا چلوں. اچھا, میں اس میں یہ ایڈ کروں کہ یہ جو سارا کچھ جو فلسطین میں آنا اور یہ اس کے پیچھے ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے نا, ان کی فکر ہے. یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہاں سے مسایہ اٹھے گا اور یہ سارا کچھ, یعنی ان کی بھی پروفیسیز ہیں, ان کا بھی سارا کچھ ہے. تو اس پہ بھی میں آتا ہوں. لیکن اس سے پہلے لیکن زائنسٹ جو ہے نا, زائنسٹ اکثر وہ ایتھیسٹ ہیں, وہ خدا پر ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں. ان کو یہودی کہنا یہودیوں کے ساتھ زیادتی ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں لوگ انجانے میں جو یہودی مذہب کے کچھ اقدار ہیں, کچھ ان کے عقائد ہیں, وہ زائنسٹ کے اوپر تھوپ دیتے ہیں. یہ غلطی ہے. Zionism is a secular ideology. Zionists don't care about the Jewish religion. They don't care about the Jewish religion. کیونکہ تورا میں تو تھا نا کہ آپ کی اپنی اسٹیٹ نہیں ہو سکتی. جی بالکل, وہ جو ہے یہ, اور یہی آرتھوڈاکس جیوز کہتے ہیں. آرتھوڈاکس جیوز یہی کہتے ہیں بھائی ہماری we are not supposed to have a state. آپ جو کر رہے ہو تو آپ تورا کے خلاف جا رہے ہو. جی اچھا, ایک چیز میں آپ کے سامنے یہاں شیئر کرتا ہوں جو کہ بیسکلی یہاں پہ اسکرین پہ بھی نظر آئے گا. یہ بیسکلی کمپیریزن ہے بٹوین the Palestinians and the Israelis. کہ آپ دیکھیں کہ ان کے پاس نو آرمی, نو نیوی, نو ایئر فورس, اور وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک پوری لسٹ ہے of the amount of money they get from the United States and جو ان کی ملٹری جو ان کی مائٹ ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کا ان کے پاس, یعنی جہاز سے لے کے, یعنی ایئر کرافٹ کیریئر سے لے کے ہر طرح کا ان کے پاس. اور وہ قابض ہیں بائی دا وے. بالکل, وہ قابض ہیں, آکوپائرز ہیں, اور ان کے پاس وہ ملٹری مائٹ ہے. they are one of the most strongest military یعنی budgets in the world. one of the biggest military, یعنی ان کے پاس جو ہے نا وہ capacity in the world, third largest کہتے ہیں غالباً. اور آپ دیکھیں کہ وہ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں, جو سویلینز ہیں. مطلب آپ دیکھیں ایک طرف ملٹری مائٹ کا سائز دیکھیں آپ, اور دوسری طرف لوگ پتھروں سے جواب دے رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں. آپ اپنا دفاع کس چیز سے کر رہے ہیں؟ آپ اپنا دفاع کس چیز سے کر رہے ہیں؟ ایک وہی جو میں پہلے آپ کو مثال دی ہے کہ ایک مسٹر اولمپیا باڈی بلڈر ہو اور ایک چھوٹا سا بچہ ہو 5 سال کا, اور وہ یہ کہے کہ میں اپنا دفاع کر رہا ہوں چھوٹے سے بچے سے. لوگ ہنسیں گے اس پہ. یہ پوری دنیا کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اتنی سوفسٹیکیٹڈ ان کی ملٹری ہے کہ یہ ملٹری ٹیکنالوجی دوسرے ملکوں کو بیچتے ہیں. بالکل, انڈیا تک کو, انڈیا کو بھی اسرائیل جو ہے ملٹری اسٹیٹ ہے, نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں ان کے پاس. اور یہ سامنے بھی میں نے ایک اور ڈسپلے کیا, یہ بیسیکلی ان کا ہیومن لاس جو ہے نا لائف کا, اس کا گراف کمپیریزن ہے بٹوین
the Palestinian side and the Israeli side. तो आपको किसी तरह से भी ना कोई मुकाबला नजर नहीं आता. जी कोई कंपैरिजन मतलब कोई कंपैरिजन उसमें है ही नहीं. और जिसको वो ट्राई करते हैं, देखिए अभी भी आप देख लें जो कुछ हो रहा है, बहुत सारे लोग शहीद हो चुके हैं. गजा में बॉम्बिंग की जा रही है बाकायदा सिविलियन एरियाज पे. मैंने अपनी आंखों से देखा है. मैं सन 2008 या 9 में जब इसराइल ने शदीद बमबारी की थी गजा के ऊपर, उसके बाद मैं बरतानिया से एक पूरा काफिला लेकर गजा गया बाय रोड. हमने पूरा यूरोप क्रॉस किया. यूरोप से और हमें रास्ते में सपोर्ट ही मिली. बहुत सारे मगरबी दुनिया में लोग हैं जो इसराइल की इन हरकतों के खिलाफ हैं. सही कह रहे हैं, इस जुल्म के खिलाफ हैं, लेकिन उनकी हुकूमतें यरगमाल बन चुकी हैं. बेशक. राइट. तो जब हम गजा पहुंचे, मैंने अपनी आंखों से हालात देखे. बिल्डिंग्स गिरी हुई हैं, उनको सीमेंट नहीं दिया जा रहा कि वो दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करें. धनिया पर पाबंदी, धनिया पुदीना उस पर पाबंदी, इस तरह की चीजों में, मेडिसिन पे पाबंदी, जो बेसिक नेसेसिटीज, साबुन, यानी उनकी लाइफ, इसको कहते हैं अपार्थाइड. उनकी लाइफ को पूरे का पूरा कंप्लीट यानी कंप्लीटली कंट्रोल कर लेना. जिस तरह कश्मीर पर लॉकडाउन लगा हुआ है. बिल्कुल. कश्मीर, अगर आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जाएं तो वहां पर एक तख्ती लगी हुई है बाहर, हाउ मेनी डेज द कश्मीरीज हैव बीन अंडर अ सिवियर मिलिट्री लॉकडाउन. जी जी. राइट. जी हम कोविड लॉकडाउन की बात नहीं कर रहे. दिस इज अ मिलिट्री अपार्थाइड लॉकडाउन कि कश्मीरी लोग कैनॉट लिव देयर लाइव्स एज दे वांट. यही इसी किस्म का रवैया गजा के लोगों के साथ जो है वो किया जा रहा है, और ये लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते. और मैंने अपनी आंखों से देखा कि इन लोगों की जो स्पिरिट है, जो ईमान का जो इनका लेवल है, जो जज्बा है, जो तकवा है गजा के लोगों में, इट इज अनबिलीव. अभी आप डॉक्टर मुआविया रमजान से जो है एनर्जी ले रहे थे. हमें वो इनकरेज कर रहे थे कि यार तुम्हें क्या मुश्किलात हैं, हमारी मुश्किलात के बारे में सुनो. हमारे ऊपर ये इनकी मिलिट्री चेक पॉइंट है, कभी भी हमें गोली मार सकते हैं. और गजा के लोग इतने दलेर हैं कि आप यकीन जानिए कि ये नहीं लगता कि वो लोग ऑक्युपाइड हैं. वो ऐसे लगता है कि वो दुनिया के सबसे आजाद लोग हैं, क्योंकि उनकी स्पिरिट आजाद है. दे हैवंट गिवन अप, दे आर रेजिस्टिंग. लेकिन ऑन द अदर हैंड इसराइलियों को जब आप देखते हैं तो लगता है कि इनसे ज्यादा डिप्रेस्ड और परेशान दुनिया में कोई भी नहीं होगा. सही कह रहे हैं. खौफ की हालत में, क्योंकि किसी की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, नाजायज कब्जा किया हुआ है. वो कैसे आपको छोड़ दें अपनी जमीन पे. बिल्कुल. तो ये चीजें, अच्छा, ये मैंने यहाँ पे एक सामने ट्वीट शेयर किया है जो कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कुछ अर्सा पहले 1-2 दिन पहले शेयर किया था. और इसमें देखें वो क्या कहते हैं. वो कहते हैं टुडे द प्रेसिडेंट स्पोक, ये एक्चुअली व्हाइट हाउस की तरफ से आया है कि टुडे द प्रेसिडेंट स्पोक विद द इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू एंड रीअफर्म्ड हिज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट for Israel's rights to defend itself against rocket attacks from Hamas and other terrorist groups in Gaza and condemned these indiscriminate attacks against Israel. तो ये देखें ना, ये इसे कहते हैं पपेट. अच्छा, ये जो ट्वीट हुआ है ना व्हाइट हाउस की तरफ से आया है. ये व्हाइट हाउस का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है और प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से ये ट्वीट किया गया. ठीक है, कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं. हाँ. और जो दहशतगर्द इसराइल के खिलाफ हमले कर रहे हैं, हम इसराइल का जो हक है, हक खुद इरादियत या हक दिफा, हम उसका दिफा करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब अच्छी बात अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारी आवाजें लोगों तक पहुंच रही हैं और लोग जो है ना, भाई देखिए जुल्म की इंतहा देखिए कि इनको मस्जिद अल अक्सा पे जो हमला हुआ है जिसमें कितने लोग शहीद हुए वो नजर नहीं आ रहा. अच्छा, इनको जो अबू जराह का जो इलाका है, जिसको शेख जराह का जो इलाका है उसको खाली कराया जा रहा है जबरन, वो इनको नजर नहीं आ रहा. जो इसराइली जो गुंडा ग्रुप्स हैं जिनका जिक्र डॉक्टर मुआविया ने भी किया कि वो गलियों में जाके फलस्तीनियों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, उनके अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको दहशत ज़दा कर रहे हैं, वो इनको नजर नहीं आ रहा. इनको सब कुछ पता है, लेकिन ये खुद भी मजबूर है, पपेट्स हैं. ये असल में ना, उनको हमें नजर आ रहा है कि उनको नजर नहीं आ रहा. हमें अब अवाम को नजर आ रहा है कि उनको नजर नहीं आ रहा. ठीक है. और अवाम पागल नहीं है. अब इस ट्वीट के नीचे अल्लाह का शुक्र है इतने नेगेटिव कमेंट्स आए और बड़े बड़े मतलब गोरों की तरफ से, बड़े इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से, ऐसे लोग जो कि नॉर्मली आपको नजर नहीं आएगा कि वो इतने एक्टिविस्ट होते हैं. लेकिन इस मामले में ना दुनिया भर में आप देख लें, जितनी भी आपकी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि बात करते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, सिविल राइट्स के बारे में, वो सब के सब जो है ना वो एक पेज पे, उनको पता है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है. कुछ यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं, जिनेवा कन्वेंशन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, सारी की सारी तंजीमें, इनकी अपनी तंजीमें, मगरबी तंजीमें, बिल्कुल,
انہوں نے ڈیکلیریشنز دے دی ہیں کہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ ظلم ہے, وہ جبر ہے اور وہ اپارتھائڈ ہے, لیکن ان کے کان پر جوں بھی نہیں دینگتی کیونکہ طاقت ان کے ہاتھ میں, دنیا کا پیسہ ان کے ہاتھ میں, جو دولت ہے, جو بینکس ہیں ان کے ہاتھ میں, اس لیے that's what really matters. اصل میں بات یہ ہے نا کہ جب ہمیں دنیا سے کیا لیسن مل رہا ہے, ہمیں دنیا میں لیسن یہ ملتا ہے کہ جنیوا کنونشن ہے, آپ کے پاس چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے, آپ کے پاس یونائٹڈ نیشنز ہے, یہ ساری باڈیز ہیں, پھر آپ کے پاس انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے, ٹھیک ہے, جس کو ویسے اب وہ لوگ پیار سے جو ہے نا انٹرنیشنل کوکیشن کورٹ کہتے ہیں, بیکاز اس میں آج تک کوئی گورا مطلب گوروں کی کنٹری نہیں پکڑی گئی, ہمیشہ بیچارے افریکنز کو رگڑتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں صدام حسین کو تو کیسے کھوٹے لینڈ لگائے انہوں نے, بالکل ایسے کتنے دن لگے تھے, رائٹ. ابھی وہ جو سربین جنرل ہے جس نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا, ثابت ہو گیا, کورٹ میں ثابت ہو گیا, اس کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ برطانیہ شفٹ کیا جا رہا ہے, بالکل تاکہ زبردست جیلز میں رہے, ٹاپ آف دا رینج جیلز میں رہے, سپر سٹار کی اس کو ٹریٹمنٹ ملے, اور اس نے کم سے کم 7,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا بوسنیا میں, بوسنیا کی جنگ کے دوران. تو آپ کی بات بالکل درست ہے. تو دیکھیں جتنی بھی یہ آرگنائزیشنز ہیں, یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ان کے خلاف بول رہی ہیں اور ان کے بارے میں بات کر چکی ہیں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ دنیا میں یہ سارے ادارے بنے ہوئے ہیں, سارے ادارے بنے ہوئے ہیں لوگوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے, کہ جی سارے تمیز سے رہو, ہر ملک اپنے اپنے, کوئی کسی کی باؤنڈری کے اوپر کراس نہ کرے, کوئی جو ہے نا کسی کو آکوپائی نہ کرے, کوئی ٹیررسٹ ایکٹ نہ کرے, وہاں بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن ان کا جو بس ہے نا, یہ نہ امریکہ پہ چلتا ہے نہ اسرائیل پہ چلتا ہے, کیونکہ ان کے پاس پاور ہے نا, جس کے پاس ہمیں جو سبق مل رہا ہے وہ دنیا سے, وہ یہ مل رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس پاور ہے نا تو آپ پہ کوئی رولز اپلائی نہیں کرتے, آپ بیسیکلی دنیا کے بدماش ہیں, آپ جو مرضی کرنا چاہیں کریں, آپ دن دہاڑے براڈ ڈے لائٹ میں میڈیا کا ٹاور گرا دیں اور کہیں یار یہ سیلف ڈیفense میں گرا ہے, اینڈ ہم اتنے بچے ہیں, ہم گھاس کھا رہے ہیں ساری امت جو ہے نا, ہم کہیں ہاں جی ایسے ہی ہوا ہوگا. تو اتنا اب بے وقوف میں نہیں سمجھتا کوئی بھی رہ گیا, اور جس طرح سے اب ریاکشن آ رہا ہے, دیکھیں کچھ بے وقوف ہیں پاکستان میں بھی جو چھپے ڈھکے الفاظ میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جو ہے نا وہ جسارت کرنا چاہتے ہیں. وہ بے وقوف نہیں ہے, وہ اصل میں وہ ہیں جو کہ جن کو جو ہے نا پیسے مل رہے ہیں, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یعنی کوئی بھی بندہ جس کے سینے میں دل ہے, کوئی بندہ, میں انسان کی بات کروں مسلمان نہیں, کوئی بھی انسان جس کے سینے میں دل ہے, وہ جب یہ ویڈیوز دیکھتا ہے, وہ یہ واقعات دیکھتا ہے اور اس کو پوری پکچر, وہ کہے گا بھائی مجھے فل پکچر بتاؤ واٹس گوئنگ آن. جب آپ اس کو فل پکچر دکھاتے ہیں نا, تو کوئی انسان کا بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ظلم جو ہے نا اسرائیلیز پہ ہو رہا ہے اور فلسطینی سارے جو اپریسرز ہیں, کوئی پاگل کہے گا, اس کو مینٹل ہسپتال میں بھیجنا چاہیے. اگر کوئی بندہ پاکستان میں رہتے ہوئے مسلمان ہوتے ہوئے, مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, اور اس کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پتا ہے کہ جب ایک یعنی مسلمان ایک جسم کے مانند ہوتے ہیں, اگر ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورے جسم میں ہوتی ہے, اور اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ نہیں جی اسرائیل جو ہے نا وہ یہاں وکٹم ہے, تو پھر سر وہ پیسے کھا رہا ہے, ٹھیک ہے, فرینکلی اسپیکنگ اس میں پھر کوئی دو رائے نہیں رہ جاتی اس کے بعد. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں ہر وہ کہتے ہیں نا ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ, اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے نا تفریق کر دی ہے, کون پے رول کے اوپر ہے, کون پے رول پہ نہیں ہے. اب آپ دیکھنا شروع کریں میڈیا کے اندر, دیکھنا شروع کریں میڈیا میں کون بول رہا ہے کون نہیں بول رہا, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جی کون لوگ جو ہیں وہ ان کی راسٹائل فیملی زائنسٹ موومنٹ کی پے رول پہ ہیں, جو یہ کیونکہ ان کے پاس پیسہ تو بہت ہے, یو ہیو ٹو گیو دیم دیٹ. ان کے پاس میڈیا بھی ہے, سارے میڈیا ہاؤسز جتنے بڑے پیسے سے ہی میڈیا خریدا ہے نا, میڈیا خریدا. اچھا اس کے بعد ان کے بڑے بڑے کارپوریشنز ہیں, سب کچھ ان کے پاس ہے. اور پھر ایون ہمارا جو سوشل میڈیا ہے, آپ دیکھیں جب یہ ٹویٹ شروع ہوئے اور جو ہے نا انسٹاگرام پہ پوسٹ شروع ہوئے, انسٹاگرام نے جو ہے نا وہ لائیو کوریج ہی بند کر دی. کتنے لوگ تھے جو وہاں فلسطین سے اپنی لائیو ویڈیو شیئر کرتے, انسٹاگرام نے ٹیمپررلی ان کو ڈسیبل کر دیا. یوٹیوب کی جو ہمارے چینلز ہیں, مسلم چینلز ہیں, ان کے اوپر اسرائیلی اپنی ایڈورٹ چلا رہے ہیں, بالکل. اور ایون فیس بک کے اوپر بھی جو ہے نا بہت سارا کانٹینٹ جو ہے نا وہ کہتا ہے جی یہ ہماری پالیسی کے ساتھ اگری نہیں کرتا. مطلب ویسے آپ دنیا جہان کا کانٹینٹ دکھا دیتے ہیں, لیکن جب اسرائیل کے خلاف کوئی بات آتی ہے اکثر کے اوپر وہ جو ہے نا کچھ دیر کے بعد وارننگ آ جاتی ہے کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ ضیاء بھائی مجھے اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنے چھوٹے سے ایک ملک نے مقبوضہ خطے پر قبضہ کیا ہوا ہے, قابض ملک, ہم ملک تو نہیں کہہ سکتے اس کو, ایک قابض گروہ ہے کرمنلز کا, بالکل کرمنلز کا. یہ کرائم جو گینگ ہے, یہ گینگسٹرز جو ہیں, جو ٹیررسٹ ہیں, انہوں نے اتنی طاقت کس طرح حاصل کر لی کہ پوری دنیا کا میڈیا ان کا ساتھ دے رہا ہے. اچھا پوری دنیا کی حکومتیں, بڑی بڑی حکومتیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں اور ان سے ڈرتی ہیں, خائف ہیں. اچھا اس میں آپ کو بتاؤں سوچنے کی بات ہے. اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ لوگ پلاننگ کرتے ہیں نا, جہاں پہ ہم لیک کرتے ہیں, یہ لوگ کرتے ہیں 100 ایئر پلاننگ, 200 ایئر پلاننگ, ٹھیک ہے, اور یہ اس پلان کے اوپر ڈاؤن ٹو اے ٹی فالو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ نہیں سمجھا کہ جی یہ ایک دم سے بس وہ مسجد اقصی میں گھس گئے, نہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ بات مارک مائی ورڈز, یہ جو زائنسٹ ٹولہ ہے نا,
یہ مسجد الاقصی کو قابو کرنے کا پورا ارادہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ قابو نہ کریں. وہ کرنا چاہتے ہیں, ان کو چین نہیں ہے کہ انہوں نے تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے اپنا. ان کے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں, وہ اپنے تھرڈ ٹیمپل کا خواب دیکھ رہے ہیں. ان کے یعنی کائنڈ آف لائک آلموسٹ آپ کہہ لو کہ یہ کوئی دجال کا انتظار کر رہے ہیں یا کس مسیح کا کر رہے ہیں, بیکاز جس مسیح کا یہ انتظار کر رہے تھے جوز, میں جوز کی بات کر رہا ہوں, ابھی ان کی بات نہیں کر رہا. جوز تو عیسیٰ علیہ السلام پہ تو وہ انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. اب یہ جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہے نا, اس نے امریکہ سے کرسچن زائنسٹ کو بھی ساتھ ملایا ہوا ہے, خود بھی یہ آئے ہوئے ایک آئیڈیالوجی کے اوپر ہے, ویری سیٹانک, ویری سینسٹر, ویری مطلب اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اب دیکھیں یہ لوگ جو ہے نا اپنے, جس طرح جب آپ چیس کھیلتے ہیں نا تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنے مورے پہلے نا جگہ پہ پلیس کر دیتے ہیں, اینڈ دین یو اسٹرائک وین دا ٹائم از رائٹ. دس از ایگزیکٹلی واٹ دے آر ڈوئنگ. انہوں نے پوری مسلم امت کے ساتھ یہ کیا. آپ نے جو ذکر کیا کہ عثمانی خلافت جو تھی اس میں انہوں نے کیا کیا, اپنی چیزوں کو پلیس کرنا شروع کیا. یہ سوچتے ہیں کہ جی پہلے ہم یہ کریں گے, پھر ہم یہ کریں گے, پھر ہم یہ کریں گے. ایک پورا سکسیشن گراف ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کا بلو پرنٹ ہے نا, یہ ان کے ڈاکومنٹس میں پہلے سے انہوں نے کچھ چیزوں میں ظاہر بھی کیا ہے. انہوں نے اس کے بارے میں اعتراف بھی کیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اور اگر آج ان کے آپ ڈاکومنٹس آج اٹھا کے پڑھنا شروع کریں تو آپ کہیں گے یار یہ تو ایگزیکٹلی وہی چیز چل رہی ہے. جو باتیں وہ 100 سال پہلے کہہ رہے تھے آج وہ پوری کر رہے ہیں. سو ہمارے اندر نا, میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ایک تو ویسے ہی ہمیں انہوں نے اسٹیٹس میں جو نا بانٹ دیا. ہم خود بھی, ہمارے اپنی بھی کوتاہیاں ہیں, ہمارے اپنی بھی غلطیاں ہیں. ہم کوئی یعنی وہ نہیں ہے کہ فرشتہ صفت لوگ ہیں, ہماری اپنے گناہ بھی بہت زیادہ ہیں. تو اس میں بہت ساری چیزیں ملٹیپلائی ہو کے نا اب ہمارے اوپر یہ ایک وبا کے طور پہ, ایک مصیبت کے طور پہ آئے ہوئے ہیں. ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے, لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کا جو پورا سولوشن ہے وہ بھی ہم تھوڑی دیر میں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.